अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑन लाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सकून रक़सम माहा शाह, किस्त नंबर 21। ये अरसल कॉल क्यों नहीं उठा रहा? हमसे ने अरसल का नंबर रिडायल करते हुए ख़ुद से कहा, लेकिन नो रिस्पॉन्स। लगता है बिज़ी है, हमजा ने खुद से कहा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्योंकि कुछ गड़बड़ है, वो खुद से कहते अगले ही पल खड़ा और तेज़ी से बाहर निकला। गाड़ी में बैठकर गाड़ी का रुख पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ा। उसका दिल बेचैन था। इसको तब तक तसल्ली नहीं होनी थी जब तक वो अरसल से बात ना कराए। कहाँ है मेरे भाई, कहाँ है? अफनान की धाड़ पूरे ताने में गूंजी। सबने सहन कर इसका ये रूप देखा। रिलैक्स छोटे शाह। साइम ने इसको ठंडा करना चाहा। मैं कैसे रिलैक्स करूँ? कैसे? लोग आते हैं, मेरे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं और इनको लेकर चले जाते हैं, और ये सब तमाशा देखते रह जाते हैं। किसी ने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। अखनान ने चिल्लाकर कहते मुक्का अलमारी के शीशे पर मारा, जिससे अलमारी का शीशा जितना चूर हो गया और कुछ कांच इसके हाथ में भी लगा। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो छोटे सा? साइम ने इसको पकड़कर झंझोड़ा। हुरैन ने अपनी चीख रोकने के लिए बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखा। मेरे भाई ने हमेशा जान से बढ़कर ड्यूटी निभाई, फिर भी एक गलत फहमी पर इसके सब कारनामे भुला दिए गए। उन्होंने जो मेडल और अवार्ड जीते सब भुला दिए गए। अब जब इनका प्रमोशन होने वाला था, इन पर ये दाग लगा दिया गया। मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा इस शख्स को। अखनान चीख चीख कर कहता। आखिर में इतनी ज़ोर से धड़ा कि इसकी गर्दन की रगें फूलीं, जो साफ वाज़ेह हुई। पूरा थाना लरस कर रह गया। सब इस जनूनी को देख रहे थे जो अपने भाई के लिए मारने मरने पर उतर आया था। वो तीनों भागते हुए अंदर दाखिल हुए। अखी, तेरा हाथ। वरसान तड़प कर इसकी तरफ बढ़ा। मुझे मेरा भाई चाहिए। अखनान कुर्सी को लात मारता बोला तो इन सब ने होंठ भींचे इसको देखा। साइम ने हुरैन को एक नज़र देखा। हुरैन, क्या हुआ? सब बताओ। साइम ने इसके पास जाकर पूछा तो उसने सब बताया। अखनान स्पाट चेहरे के साथ सब सुनता रहा। सब पुलिस स्टाफ सहमा सहमा सा खड़ा था। तभी हमजा हैदर अंदर दाखिल हुआ। तुम सब यहाँ? अरसल कहाँ है? हमजा इन सबको देखकर ठटका, लेकिन अगले ही पल उसने धड़कते दिल से पूछा। सब ने इसको देखा। सब खैरियत है ना? अरसल कहाँ है? हमजा ने थोड़े तेज़ लहजे में कहा तो फवाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सब बताया। क्या बकवास है ये ऐसे कैसे वो कर लोग इसको लेके जा सकते हैं? हमजा धाड़ा। साइम ने होंठ भींचे। सारी मेरी गलती है, मैं हमेशा इनके साथ रहा, लेकिन आज मेरी एक गलती की वजह से ये सब हुआ। अखनान स्पाट लहजे में कहते दीवार पर हाथ का मुक्का बनाकर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। तेरा दिमाग ख़राब है छोटे शाह। हमजा धाड़ कर कहता इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। अखनान ने गाल पर हाथ रखे इसको देखा। भाई, मुझे मेरा भाई ला दो हमजा भाई। मैं इनको कभी तंग नहीं करूँगा। इनको बाहर से थाने में वापस लेकर आओ। मैं इनके बगैर एक घंटा नहीं रह पाता। अखनान के नम लहजे पर इन सब ने के दिल जैसे किसी ने चीर दिए। वो हमजा के सीने से लगे सिसक रहा था। मैं वादा करता हूँ अखनान कि अरसल शाह बाइज़्ज़त यहाँ आएगा, और हमजा हैदर अपने वादे का कितना पक्का है तुम जानते हो। हमजा इसका सर चूमते हुए बोला। कल तक जो शख्स दूसरों को रोते देखकर खुश होता था, आज तड़प रहा था, और हम इस वादे में हमजा हैदर के साथ हैं। वो चारों बुलंद आवाज़ में बोले तो अखनान ने अपनी अम्बरनम आंखें साफ की। कल तक तुम्हारा भाई तुम्हारा अरसल शाह यहाँ होगा, हर इल्ज़ाम से बरी होकर। साइम के सर लहजे पर अखनान ने सर हिलाया। चल अब तो स्माइल कर ले मनहूस। वरसान शरारत से बोला तो अखनान मुस्कुराया। दिल खुश कर दिया तूने जिगर। वरसान मुस्कुरा कर कहते हुए उसको गले से लगाया। अखनान ने मजबूती से इसकी गिरफ्त सख्त की। सब ने मुस्कुरा कर इनको देखा। अखनान की कुछ देर पहले की हालत देखकर वो सब तड़प गए थे। इन सब में रिश्ता ऐसा बन चुका था जैसे वो सब एक ही माँ के बेटे हों, आपस में भाई हों। अब क्या मुझे खाने का इरादा है? छोड़ना, वरसान ने कहा तो अखनान ने इसको पीछे धकेला। हाय कुत्ते हराम है। अखनान की बात पर सब ने कहके लगाया। ओए तूने मुझे कुत्ता बोला? वरसान चीखा। हाँ बिल्कुल, कोई शक है तो दोबारा बोलूँ? अखनान ने शरारत से कहकर दौड़ लगाई। वह बेफिक्र था। इसको इन सब पर पूरा यकीन था कि वो उसके भाई को वापस ले आएंगे। कैसे, ये वो नहीं जानता था, लेकिन इसको इन सब पर पूरा यकीन था। साइम ने होंठ भींचे एक नज़र सब पर डाली। इसको ड्रग्स भी सप्लाई करनी थी और अरसल को भी बचाना था। इसको समझ नहीं आ रही थी कि वो ये सब कैसे अंजाम दे। अरसल शाह एक चेयर पर बैठा था। उसके साथ उसके सीनियर डीएसपी बैठे थे। बीच में एक टेबल थी और टेबल की दूसरी जानिब इसहाक और इसका एक साथी बैठा था। पूरे कमरे में खामोशी तारी थी। तो मिस्टर अरसल शाह, आप बताना पसंद करेंगे कि किस केस के लिए आपने अपने आप को बेचा है? इनकी बात पर अरसल शाह ने सबसे आंखें मीची। सर,
مجھے ارسل شاہ پر پورا یقین ہے یہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ڈی ایس پی صاحب کے کہنے پر اس کے لوگوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ ڈی ایس پی صاحب، آپ کے سامنے تفتیش ہو رہی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایماندار ہے یا نہیں۔ ویسے بھی پیسوں کے آگے میں نے بہت سے ایماندار کو بدلتے دیکھا ہے۔ اس حق کی بات پر ڈی ایس پی نے بیچارگی سے ارسل کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات پتھر کی مانند سخت تھے۔ تو مسٹر ارسل شاہ، کیا آپ نے یہ پٹاخے ان لوگوں سے لیے تھے یا نہیں؟ اس حق کی بات پر ارسل نے سر ہلایا۔ دیکھیے ڈی ایس پی صاحب، انہوں نے پٹاخے لیے مطلب ان کی آڑ میں رشوت لیے۔ اس حق کی بات پر ارسل نے دان پھینچے۔ اب ان کو کیا سزا دی جائے گی یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ طے کرے گا۔ اس حق کی اگلی بات پر ڈی ایس پی صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ رکیے، اس سے پہلے وہ لوگ وہاں سے جاتے حمزہ کی آواز پر سر ٹھٹک گیا۔ تم یہاں؟ ارسل نے حیرت سے پوچھا۔ ہم آپ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، لیکن سر ہمیں صرف 24 گھنٹے چاہیے یہ پروف کرنے کے لیے کہ ہمارا بھائی ارسل شاہ بے گناہ ہے۔ سائم کی بات پر سب نے شاندار پرسنالٹی والے خانزادے کو دیکھا۔ لیکن کیا گارنٹی ہے کہ ارسل شاہ کہیں بھاگے گا نہیں؟ اسحاق کے ساتھی نے پوچھا تو ارسل نے لہو رنگ آنکھیں اس پر گاڑی۔ ارسل نے کبھی بھاگنا نہیں سیکھا، وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، بھاگ کر نہیں۔ ارسل کی بات پر سب نے اس کو دیکھا۔ سر، جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو دے دیجیے 24 گھنٹے کا ٹائم۔ ڈی ایس پی صاحب کے کہنے پر اسحاق نے 2 منٹ سوچا۔ اوکے، ہم نے ٹائم دیا، لیکن پورے 24 گھنٹے بعد اگر تم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر پائے تو تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اسحاق اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے باہر نکلا۔ ڈی ایس پی صاحب نے اس کے کندھے تھپ تھپایا اور باہر نکلے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب ان کے پاس صرف 24 گھنٹے تھے۔ ایک ایک منٹ ان کے لیے قیمتی تھا۔ دیکھتے ہیں کہ ارسل شاہ اور ان کے جان سے پیارے دوست اس کی بے گناہی ثابت کر پائیں گے یا نہیں۔ دعا نے ایک نظر سب کو دیکھا اور فواد کا نمبر ملا، لیکن اس کا نمبر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ دعا کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس بندے کو کوئی عقل ہے؟ 2 دن ہوئے ہیں ہماری شادی کو اور ابھی سے بھول گیا۔ دعا بڑبڑائی۔ مہک، تم سائم بھائی سے پوچھو ذرا خان کہاں ہے؟ دعا نے کہا تو مہک نے منہ بنایا۔ دفع ہو نا، دعا نے کہا تو وہ اپنے فون سے اس کا نمبر ڈال کیا۔ 1-2 بار جانے کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہلو، اس کی بھاری بھرکم آواز گونجی۔ مہک نے فون دعا کی طرف بڑھایا۔ دعا نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ لعنت ہو دونوں پر، اسما اور عائشہ نے تپ کر کہا تو مہک نے منہ بسورا۔ آپ نے کچھ بولنا بھی ہے یا بس تڑپانا ہے مجھے؟ سائم کی گھمبیر آواز پر اس کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ علیشا نے اشارے سے بات کرنے کا کہا۔ جی وہ دعا پوچھ رہی ہے فواد بھائی کہاں ہیں؟ مہک الٹا سیدھا بولی تو سائم کے ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ سائم، جو مسلسل پریشان تھا، اپنی بیوی کی آواز سن کر جیسے اس کی تھکن غائب ہو گئی۔ مہک اس کی ہنسی میں کھو گئی۔ واہ زرگونا واہ، مطلب آپ نے دعا کے کام کے لیے کال کی تھی؟ ہاں، وہاں خادم ایسے ہی خوش ہو گیا کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ سائم نے ہنسی دبا کر کہا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ ہاں تو آپ کو کون سا میری یاد آئی تھی؟ کل سے کون سا خیر خبر لیا آپ نے؟ مہک نے بے ساختہ شکوہ کیا۔ سائم نے ہونٹ دانتوں میں دبائے۔ بیگم، کل رات 1 بجے تو آپ ہم سے مل کر گئی ہیں اور صبح 11 بجے میں آپ کے پاس تھا۔ مانتا ہوں نئی شادی ہوئی ہے، دور رہنا مشکل لگتا ہے۔ سائم کی معنی کی اس بات پر مہک بوکھلائی۔ وہ فواد بھائی؟ دعا کے گورنے پر مہک نے اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ بس ہم کیس کے سلسلے میں مصروف ہیں۔ بیگم، فواد آتا ہے تو میں بول دوں گا، وہ کال کر لے گا۔ سائم نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ سنیے بیگم، سائم کی گھمبیر آواز پر اس کا دل دھڑکا۔ جی، اس نے کہا تو سائم مسکرایا۔ زماتا سرا امینا کہوں۔ سائم کے انداز پر اس کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکا۔ مطلب؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ سائم نے کہا لگایا۔ مل کر بتاؤں گا۔ اچھا اب رکھتا ہوں، تھوڑا مصروف ہوں۔ سائم نے مسکرا کر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اللہ حافظ۔ مہک کال کاٹ کر دعا گھروں کی طرف متوجہ ہوئی۔ تھانے کے باہر گاڑی رکی۔ ارسل شاہ نے نظر اٹھا کر تھانے کو دیکھا۔ ابھی اسے آئے کچھ مہینے ہوئے تھے یہاں، لیکن اس تھانے کو اپنا گھر سمجھا اور آج اسی گھر سے اس پر الزام لگا کر اسے لے کر جایا گیا تھا۔ ارسل کو کھڑے دیکھ کر حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونکا۔ سائم خان نے اس کو دیکھ کر سر ہلایا۔ تبھی سامنے سے بھاگتا ہوا عدنان آیا۔ بھائیو، وہ اس کے سینے سے لگا۔ ارسل کو سکون سا ملا۔ بھائیو، میری وجہ سے آپ کو یہ سب کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ عدنان کی بات پر ارسل نے نفی میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری بھائیو، اب میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، عدنان نے نم لہجے میں کہا تو دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے۔ ارسل نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور کہیں پر اس کے ہاتھ پر نظر پڑتے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ عدنان، یہ کیا ہوا؟ ارسل نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ عدنان نے بے ساختہ نظر چرائی۔ وہ بھائیوں میں گر گیا تھا، عدنان نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ اب اپنے بھائیوں سے جھوٹ بولو گے؟
जानते हो तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो पर अपने भैयों से नहीं। अरसल के स्पार्ट लहजे पर उसने सर झुकाया। साइम ने पूरी बात इसको बताई। अरसल के चेहरे पर तकलीफ तासुर सब देख सकते थे। भैया मुझे इतनी तकलीफ इल्ज़ाम से नहीं अखनान शाह जितनी तुम्हारी इस हरकत से हुई है। अखनान पूरी बात करता उससे पहले अरसल बोल उठा। अरसल के लहजे पर अखनान तड़पा। हमजा ने इसका कंधा थपथपाया। चलो फ़िलहाल टाइम नहीं है हमारे पास सिर्फ 23 घंटे बचे हैं। साइम ने कहा तो अरसल ने अंदर कदम रखा। अखनान ने बेचारगी से इसको जाते देखा। वो जानता था इसने खुद को जो नुकसान पहुंचाया इसके लिए अरसल उससे सख्त नाराज़ है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ ज़ाहिर है कि अरसल ने इनसे पटाखे लिए और ये सब कुछ जानबूझकर किया गया। सारा चक्कर अरसल को फंसाने का है। फवाद ने कहा तो सब ने सर हिलाया। कुछ पता चला? साइम ने अंदर आते पूछा तो सब ने इनको देखा। संजीदा सा अरसल शाह इस वक्त कोई और ही अरसल शाह लग रहा था। पास ये सब कुछ जानबूझकर इस सड़क पर उसी टाइम आए जब अरसल शाह के आने का टाइम हुआ और उन्होंने इसी टाइम जानबूझकर पटाखे फोड़ना शुरू किए ताकि अरसल शाह इनसे ये छीन सके। इन लड़कों के चेहरे वाज़ें, हम इन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सलार की बात पर साइम ने सर हिलाया। लेकिन मुझे फंसाया किसने है? अरसल ने पुरसोच लहजे में कहा। सर आप याद करें, शायद कोई नाम जहन में आए कि आपको किसी पर शक हो। हुरैन की बात पर इसने लब भींचे। मैं सलार और हमजा के साथ इन लड़कों तक जाता हूँ। फवाद तुम या तो शाह मेंशन का एक चक्कर लगाओ या फिर अपनी बेगम को कॉल करो। तपी हुई है वो। साइम की बात पर फवाद ने गहरा सांस लिया। आज तो फवाद लाला पिटेंगे भरजाई से, वरदान ने कहका लगाकर कहा तो उसने सबने इसको घूरा। उसने बेसाख्ता दांत निकाले। फवाद ने सब पर एक नज़र डाली। सब अपने काम में मसरूफ़ थे। फवाद ने दुआ का नंबर मरा। हाँ जी, मिल गई फुर्सत बीवी को फ़ोन करने की। फ़ोन उठाते ही दुआ की गुस्से से भरपूर आवाज़ पर वो बालों में हाथ फेर कर रह गया। वो एक्चुअली जाना में थोड़ा सा फंसा हुआ था यार, तुम जानती हो अरसल की वजह से। फवाद ने बेचारगी से कहा तो दुआ ने फ़ोन को घूरा। जानती हूँ, लेकिन बंदा खैर खैरियत तो मालूम कर लेता है ना। दुआ की बात पर फवाद ने गहरी सांस भरी। बस यार, सोया हुआ था, टाइम का पता नहीं चला। जब तुम्हें कॉल करने लगा तब ये अरसल का पता चला, इसीलिए। फवाद ने कहा तो उसकी बातें छुपकर सुनते वजदान और अखनान ने कहका लगाया। फवाद ने सटपटाकर इनको देखा, लेकिन अखनान ने चेहरे पर बेफिक्री देखकर फवाद ने इनको कुछ नहीं कहा। वो जानता था इस वक्त अखनान बहुत परेशान है। हाँ हाँ करो करो, उड़ाओ मौज आप। दुआ ने दांत पीस कर कहा तो फवाद ने सर पकड़ा। वरसान ने इसके हाथ से फ़ोन लिया और स्पीकर खोला। ना चुड़ैल, तेरे कान में एक सुराख पहले भी है, 2-3 तो तूने बाद में करवाए हैं, फिर भी भाई की बात सुनकर भूल गई। अखनान ने बड़ी औरतों की तरह कमर पर हाथ रखकर कहा तो फवाद ने दांत पीस कर अपने सर पर मुक्का मारा। तू मनहूस आदमी, चुप ही रह, दुआ तल मिलाकर बोली। अबे अखी ये देख, कान में 3 सुराख करवा कर भी ये बात भूल जाती है भरजाई, लेकिन नाक में 2 सुराख होने के बावजूद सांस लेना नहीं भूलती। वरदान के पुरसोच लहजे पर दुआ का मुंह खोला। फवाद ने बेसाख्ता खांसी की। जब ने अखनान का छत फाड़ कहका उसकी समात में गूंजा। दोनों बदतमीज़ हो और तीसरा तुम्हारा भाई। दुआ ने तब कर कॉल काटी तो दोनों ने एक दूसरे को देखते फ़ोन फवाद जी की तरफ बढ़ा दिया जो सीने पर हाथ लपेटे इनको घूर रहा था। वजी, मुझे क्यों लग रहा है कि ख़तरा है? अखनान की सरगोशी पर वजदान ने गिरती नीचे उतारी। खबीसो, फवाद खुर्रा कर कहता इन दोनों की नाक पर एक एक मुक्का जड़ा। ओ भाग अखी भाग, वरदान करा कर कहते बाहर भागा। साथ ही अखनान भी। फवाद सर पकड़कर कुर्सी पर बैठा। सब सर पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, उठकर बीवी को मनाने का सोचो। वरदान झांक कर बोला तो फवाद ने दांत पीस कर इसको जूता फेंक मारा। आईना, वरदान लंगड़ाते हुए बाहर भागा। फवाद का बेसाख्ता कहका निकला। साइम, सलार और हमजा मुसलसल इन लड़कों के पीछे भाग रहे थे जो इनको देखकर भाग गए थे। सब ने इस मंजर पर हैरत से नज़रें जमाई। सख्त धूप में वो तीनों अपनी स्पीड से भाग रहे थे और इनके चेहरे पसीने से थर थे। इनको रोको यार, सलार ने फूली सांसों से कहा। हमजा ने अपने कदम रोके और गहरा सांस लिया। एक आदमी ने आगे बढ़कर इनको पानी दिया। हमजा ने पानी पीकर बोतल साइम की तरफ उछाली। साइम ने सर हिलाकर बोतल को मुंह लगाया। गर्मी से तीनों का बुरा हाल था। इन तीनों को रुकते देख लड़के और भी तेज़ी से भागने लगे। हमजा ने अपनी शर्ट उतारकर अपने चेहरे से पसीना साफ़ किया। ब्लैक बनियान में इसके मसल साफ नज़र आ रहे थे। हमजा ने एक नज़र इन लड़कों को देखा। साइम ने हमजा को देखा और सर हिलाया। हमजा ने अपने हाथ की 2 उंगलियों को जोड़कर पहले दाएं और फिर बाएं तरफ इशारा किया। दोनों ने समझकर सर हिलाया। हमजा ने दाएं तरफ जाते देखकर सबको देखते आंख विंक की। सब मुस्कुराए। अगले ही पल सबकी नज़रें शहजादे पर थी जो बिना शर्ट के तेज़ी से दौड़ रहा था। अगले 2 मिनट में हमजा इन लड़कों के सामने था। हमजा ने इनको देखते अपनी एक आईब्रो उठाई। उसकी आंखों की सुर्खी देखकर
ان لڑکوں نے بائیں طرف دوڑ لگائی، لیکن وہاں سے سائم خان جو اپنے ہاتھ پر بیلٹ لپیٹتے خطرناک تیوروں سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کو دیکھ کر ان کے آسان خطا ہوئے۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہٹتے سالار نے ان کو پکڑا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر ان چاروں کے منہ پر ایک ایک تھپڑ رسید کیا۔ شرم نہیں آتی ایک پولیس والے پر الزام لگاتے ہوئے؟ سالار نے خونخوار لہجے میں پوچھا۔ سر، ہم نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ ہم سے کروایا گیا ہے، وہ لڑکا گال پر ہاتھ رکھے بولا۔ سائم اور حمزہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تھانے لے کر چلو ان سب کو، سائم نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ میں نہیں لے کے جا رہا تم لوگوں کو، آریان نے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ دعا نے دانت پیسے۔ میرا اچھا سا بھائی نا، دعا نے اس کو مکھن لگایا۔ میں تیرا بھائی ہوں ہی نہیں، چلا بھاگ۔ آریان کی بات پر دعا کا منہ کھولا۔ علیشا نے بے ساختہ کہہ کہلا، لے جانا میرے باپ۔ دعا ہاتھ جوڑ کر بولی، بات سمجھا کرو، ہر بات میں ضد اچھی نہیں ہوتی۔ تھانے میں 100 طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، دوسرا سب ویسے ہی پریشان ہوں گے، تم جا کر اور کرو گی۔ تمہیں سنبھالیں گے یا کیس کو؟ آریان کے سنجیدہ لہجے پر وہ چپ ہو گئی۔ بات اس کی ٹھیک تھی، خبر دیتے رہنا کزن سائیں، مہک نے کہا تو اس نے سر ہلایا اور وہ کمرے سے نکلا۔ ارسل نے ان چاروں پر نظریں جمائیں۔ کیوں کیا تم لوگوں نے یہ؟ اس کی سرد آواز پر وہ کانپے۔ سر، ہمیں ارباز جٹ نے یہ کرنے کا بولا تھا، ان میں سے ایک نے کہا۔ ارباز جٹ؟ ارسل بڑبڑایا۔ سب نے اس کو دیکھا۔ تو جانتا ہے اس کو؟ فواد نے اس سے پوچھا۔ اسی وقت آریان نے تھانے میں قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ آریان کے سلام کرنے پر سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس نے ارسل کو گلے لگایا۔ ارسل نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما اور اس کی پیٹھ تھپکی۔ ہاں، 2 سال پہلے میں نے اس کی ڈیل روکی تھی جس سے اس کا 50 کروڑ کا نقصان ہوا تھا، لیکن وہ ڈیل اللیگل تھی، اس وجہ سے میں نے وہ ڈیل روکی تھی۔ پھر یہ لندن چلا گیا، ارسل نے کہا تو سب نے اس کو دیکھا۔ تو یہ ارباز اب ایسے بدلا لے گا؟ اخنان غرایا۔ اس کے گھر جانا پڑے گا، سالار نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ سر، وہاں جانا آسان نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے پولیس اس کے گھر آئے گی۔ ان لڑکوں میں سے ایک نے کہا تو ارسل نے پرسوچ نظروں سے سب کو دیکھا۔ سر، اس کے گھر میں آج رات گرینڈ فنکشن ہے، ان میں سے ایک لڑکا بولا۔ سائم کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی اور اگلے ہی پل اس نے پلان سمجھانا شروع کیا۔ سب نے سر ہلایا۔ چلو اب ہم چلتے ہیں اپنی بیویوں کو لینے، سالار نے کھڑے ہوتے کہا۔ صبر ویرے صبر، حمزہ نے طنز کیا تو وہ گھگیا ہوا۔ صبر جتنا تھا ختم ہو گیا، ان میں سے اب بس گندی نیت ہے، یہ ہے اور ان کی بیوی ہے۔ فرزان کے کہنے پر سالار تل ملا کر اپنی جگہ سے اچھلا۔ سب نے ہنسی دبائی۔ لالا، میری بھی شرمندگی کروا دے، میں بھی دیکھوں کیا مزہ ملتا ہے۔ وجدان کی بات پر سب سرخ ہوئے۔ میں تمہارے دانت توڑ دوں گا چھوٹے خان، سائم دانت پیس کر بولا۔ نہ لالا، دانتوں کے بغیر میں دلہا بن کر کیسا لگوں گا؟ وجدان معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا۔ جیسے بنا پونچھ کے ناگن۔ اخنان کی بات پر وجدان تڑپ کر رہ گیا۔ سب کے چھت پاٹ کہکہوں پر وجدان نے منہ بسورا۔ پاگل خان میرا۔ سائم نے اس کا ماتھا چوم کر سینے سے لگایا۔ ارسل نے مسکرا کر اخنان کو دیکھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے پل اخنان دوڑ کر اس کے گلے سے لگا۔ میرا شیر۔ ارسل نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ سب نے ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہا، پولیس اسٹیشن سے نکلے۔ وہ سب شام انجن پہنچ چکے تھے۔ صنم خاتون نے اپنی بہوؤں کو گلے سے لگایا۔ سالار کی نسلیں اسما پر جمی تھیں۔ اسما نے سالار کو دیکھ کر مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ سالار نے ہونٹ دانتوں میں دبایا اور اپنے ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر اس کو اشارہ کیا۔ مطلب کہ پیاری لگ رہی ہو۔ اسما نے مسکرا کر آنکھیں جھکائیں۔ فواد اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو جوالا مکھی بنی اس کو گھور رہی تھی۔ وہ اس نے بیچارگی سے اس کو دیکھا۔ وجدان نے گلا کھنکھارا۔ منہ بند کر کے بیٹھا رہے، کوئی بکواس نہ نکلے منہ سے، چھوٹے خان۔ سائم اس کے کان میں بڑبڑایا۔ چلیں؟ سائم نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ارے بیٹا، ابھی تو آئے، ابھی سے جا رہے ہو؟ مسز شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ تو جانتی ہیں ارسل پر کیس چل رہا ہے، ہمارے پاس صبح تک کا ٹائم ہے، اس لیے جانا ہوگا۔ ان لوگوں کو گھر چھوڑ کر وہیں تھانے جانا ہے ہم نے، سائم نے مسکرا کر کہا تو افتخار سائی نے سر ہلایا۔ جب آپ لوگوں نے ساری رات گھر ہونا نہیں ہونا تو بیگمات کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ وجدان نے پوچھا تو تینوں نے اس کو گھورا۔ مہک نے گردن ہلائی۔ چھوٹے خان، تم لے کر گھر پہنچو اس کو، ارسل کو جو کال آ رہی تھی وہ وہیں جا رہا ہوں، آپ سب گھر جائیں، سائم نے کہا تو ارشد خان نے سر ہلایا۔ بیوی اور رات ملاقات ہوگی خان ولا میں، سائم نے مسکرا کر مہک کو سینے سے لگایا۔ سب کی موجودگی میں اس حرکت پر وہ سرخ ہوئی۔ سب نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ اللہ حافظ، خیال رکھنا اپنا۔ سائم نے اس کا ماتھا چوما اور وہ باہر نکلا۔ کوئی شرم لحاظ ہے یا نہیں؟ ہم جیسے کوارے بھی ہیں یہاں پر، وجدان کے چیخ کر کہنے پر سب نے کہکے لگایا۔
سائم نے مڑ کر اس کو لعنت سے نوازا تو وہ کان کھجا کر رہ گیا۔ چلے ہم؟ فواد نے پوچھا۔ دعا نے ناک چڑھائی۔ میں نہیں جا رہی۔ مہک کی بات پر سب نے اس کو دیکھا۔ کیوں بھرجائی؟ وجدان نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا۔ جب یہ مجھے لینے کے لیے آئیں گے تب جاؤں گی، مہک نے سائم کو کہا تو سب مسکرائے۔ بھرجائی میں آپ کو معصوم سمجھتا تھا۔ آپ تو الٹرا پرو معصوم ہیں، میرے کام کی ہیں، وجدان نے شرارت سے کہا تو سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ لیکن سائم کہہ کر گیا ہے بیٹا، مسز شاہ نے اس کو کہا تو اس کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے نہیں جانا نا، میں کل جاؤں گی، اس کے رونے پر سب بکھلائے۔ چلتی پھرتے فلم آئی ہے، اسما دعا کے کان میں بڑبڑائی۔ دعا نے سر ہلایا۔ لالا کو پتہ چل گیا نا کہ ان کی بیگم کو رلایا پھر اچھا نہیں ہوگا، وجدان نے کہا تو فواد نے اس کی گدی پر ایک مکہ مارا۔ کوئی نہیں، بچی کا من ہے رکنے کا تو رک جائے، سائم آ کر لے جائے گا، ارشد خان اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے تو مہک مسکرائی۔ اسما اور دعا سب سے ملنے لگی۔ تھینک یو خان بابا، مہک نے آنکھیں صاف کرتے سب کی طرح ان کو خان بابا بولا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اللہ نگہبان، وہ سب سے مل کر نکلے۔ بھرجائی جلدی آنا، وجدان کی چیخ پر مہک اور علیشہ اچھل کر رہ گئی۔ چل جا تو بھی، علیشہ اسما کو دھکا دیتے بولی تو اسما اس کو لانا دیتے سالار کے ہم قدم ہوئی۔ علیشہ اور مہک بے ساختہ مسکرائیں۔ وہ ساتوں اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے۔ وجدان نے منہ بسور کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ پرنٹڈ شرٹ اور اس کے نیچے بلو پینٹ، بالوں کو پیچھے کی طرف کیے، سر پر رومال باندھے اور دانتوں میں تیلی دبائے وہ زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت مزاحیہ لگ رہا تھا۔ لالا، یہ کیا بنا دیا مجھے؟ وجدان کی بات پر سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اخنان جو ابھی آیا تھا بے ساختہ کہکا لگایا۔ ہجڑا لگ رہا ہے قسم سے۔ اخنان کی بات پر سب نے ہنسی دبائی۔ اوئے چھلے ہوئے آلو، تمیز سے بول، یہ بہت گندا لفظ ہوتا ہے۔ وجدان اس کے کلین شیو پر چہرے پر طنز کرتا بولا۔ اب یہ نام تمیز سے کیسے لیں گے؟ اخنان نے سڑا سا منہ بنا کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ خواجہ سرا بولنا، یہ تمیز والا لفظ ہے، وجدان نے منہ بنا کر کہا تو چاروں طرف چھت پڑ کہے گونجے۔ خبیث آدمی، تو آخر ہے کیا چیز؟ سالار اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولا۔ خود دیکھو کتنے اچھے بنے ہوئے ہو، وجدان سب کی طرف اشارہ کر کے بولا، جو مختلف سٹائلش لباس اور مختلف ہیئر سٹائلز میں بالکل الگ اور منفرد لگ رہے تھے۔ لیول کی بات ہے بیٹا، فواد اپنے کالر اچکا کر بولا۔ وجدان نے اس کو گھورا۔ جسے بیوی نہیں منائی جا رہی وہ بھی لیول کی بات کر رہے ہیں، اخنان نے کہکا لگا کر کہا تو فواد گھگیا گیا۔ ارسل نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ سب نے محبت سے اس کو دیکھا۔ اخنان نے بے ساختہ اپنے بھائی کی نظر اتاری۔ سب کو یاد ہے نا کیا کرنا ہے؟ سائم نے اپنی مونچھوں کو تائید دیتے ہوئے پوچھا۔ سب نے سر ہلایا۔ گڈ، سائم نے کہا اور ان ساتوں نے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ ہورین اور آریان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر ہلایا۔ دعا نے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی۔ کھڑوس آدمی آ جائے آج گھر ذرا۔ دعا نے بڑبڑا کر اپنا فون اٹھایا۔ وہ تینوں واٹس ایپ گروپ میں تھی۔ کیا چل رہا ہے؟ دعا نے میسج کیا۔ واہ واہ، باجی بھی آ گئی، علیشہ نے کہکا لگا کر وائس بھیجا۔ کم بخت اور تو تم دونوں وہاں آرام سے بیٹھی ہو، میں یہاں اکیلی بور ہو رہی ہوں۔ دعا کے میسج پر مہک مسکرائی۔ تو بھی رک جاتی نا، مہک کے میسج پر دعا نے لعنت والا ایموجی بھیجا۔ ہاں یار، بوریت ہی بوریت ہے، اسما نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ ایسا کرو تم دونوں بیٹھ کر باتیں کر لو، علیشہ نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ چل ٹھیک، دفعہ ہو اب، اسما نے کہا تو علیشہ نے فون کو گھورا۔ خود ہر ضرورت، علیشہ کے میسج پر ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ شکریہ، چل بائے، اسما مسکرا کر آف ہوئی اور دعا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سائم کے اشارے پر وجدان اور اخنان اور وہ جو خالص ہونڈے والے حلیے میں ملبوس تھے اندر داخل ہوا۔ سائم نے فواد اور ارسل کو 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ دونوں سر ہلاتے اندر داخل ہوئے۔ پاس، اندر آتے ہوئے چیکنگ ہو رہی ہے، بی الرٹ، فواد کی آواز ایئر پیس پر ابھری تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سالار نے سیٹی بجائی۔ گاڑی میں سے آریان باہر آیا اور ان سے گنز وغیرہ لے کر ایک گفٹ باکس میں پیک کی۔ بھائی دھیان رکھنا، آریان نے کہا تو اس نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ آریان صحیح وقت پر ویڈیو سٹارٹ کر دینا، حمزہ کی بات پر آریان نے سر ہلایا۔ حمزہ نے اندر قدم بڑھایا، ان کو دیکھ کر آنکھ ونک کی۔ سر رکیے، پہلے چیکنگ کروائیں۔ ایک گارڈ نے اس کو روکا تو حمزہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اسی وقت سائم گفٹ باکس لے کر آگے آیا اور چپکے سے کسی کی بھی نظر میں آئے بغیر وہ باکس اندر کھڑے فواد کو تھمایا۔ حمزہ نے سائم کی طرف دیکھ کر آئی برو اٹھائی۔ سائم نے زبان نکال کر آنکھ ونکی اور تھم اپ کا اشارہ کیا۔ حمزہ فتح بھری مسکراہٹ چہرے پر سجا کے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے سالار داخل ہوا۔ انہوں نے ایک نظر پورے فنکشن پر ڈالی۔ ارباز جٹ اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔
وہ نشے میں تھا۔ اس کے ارد گرد کافی لوگ جمع تھے۔ ان سب نے وجدان اور عقلان کی تلاش میں نظریں گھمائی۔ وہ دونوں ارباز کے سامنے کھڑے تھے اور لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ان کی نقلیں اتار رہے تھے۔ وہ دونوں ایسے ایسے نقشے کھینچتے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو ہنس ہنس کر فوت ہو جاتا۔ سالار نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پکڑے۔ وہ یقی، وہ دیکھ، ڈانس پارٹی۔ وجدان نے کونے میں کھڑے لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف اشارہ کہا جہاں بے شرمی اور ڈانس ہو رہا تھا۔ آجا چلے، عقلان نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ دونوں مڑے اور اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اچانک حمزہ کو سامنے دیکھ کر دونوں کی باجھیں چریں۔ کدھر؟ حمزہ نے کائبرو اٹھا کر پوچھا۔ وہ اپن ادھر چکر کاٹ رہا ہے۔ کدھر نہیں جا رہا اپن؟ وجدان خالص ہنڈے کی زبان میں بولا تو حمزہ نے ہاتھ سینے پر باندھے۔ ان سب نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ عقلان نے حمزہ کی طرف دائیں طرف سے ڈانس کرتے ان لوگوں کو حسرت سے دیکھا۔ یہ خبیث باز نہیں آئیں گے، فواد خان نے دانت پیسے۔ جو کام کا ہے وہ کرو، ورنہ ایسا ڈانس کرواؤں گا کہ ڈانس کا نام بھی بھول جاؤ گے۔ حمزہ کے سنجیدہ پر رہنے پر دونوں نے سڑا سا منہ بنا رہے۔ جا رہے ہیں نا؟ عقلان نے کہا تو حمزہ نے سر ہلایا۔ دونوں نے مرے مرے قدم اٹھائے۔ گائز، ارباز اس وقت اکیلا ہے۔ ارسل کی آواز پر سب نے اس کو دیکھا جو مزے سے شراب پی رہا تھا۔ موو آن چھوٹو۔ سائم کی آواز پر وجدان اور عقلان نے سر ہلایا۔ ارے ٹکلے، وجدان نے کہا تو ارباز نے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا۔ سب نے دانت پیسے۔ وہ اپن کا مطلب باش ہے۔ وجدان پان چباتے بولا تو ارباز کی آنکھیں نارمل ہوئیں۔ کون ہو تم؟ ارباز نشے میں جھولتے بولا۔ اپن کا دل کر رہا ہے کہ شالے کشی ایک کو ٹھوک دوں۔ وجدان نے پان کھاتے ہوئے کہا۔ سالے کی ایکٹنگ نمبر 1 ہے ویسے، فواد نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ پاش، ذرا سائڈ پہ آ، وجدان نے سنسنی خیز میں کہا لہجے میں کہا تو ناسمجھی سے اس کو دیکھتے تھوڑا سائڈ ہوا۔ اپن لوگ ASP کے دشمن ہیں، وجدان نے کہا تو اس نے اس کو دیکھا۔ ہاں، اپن چاہتا ہے تو اس کو مار دے، اب کے عقلان نے کہا تو اس نے کہا لگایا۔ میں اور تم جیسوں کی بات مانوں، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تو وجدان نے منہ بنایا۔ ٹک لیا۔ وجدان کی بات پر سائم نے مسکراہٹ دبائی۔ اگلے 2 سیکنڈ میں وہ دونوں ایک ایک گن نکال کر اس کی کمر پر لگا چکے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ وہ ڈر سے بولا۔ بتا، اس ASP کو مارے گا یا نہیں؟ عقلان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے، ارباز جٹ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آریان، ریکارڈنگ آن کرو۔ سائم کی آواز پر آریان نے سر ہلایا۔ حرین نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور تھمب کا اشارہ کیا۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ وہ سلاخوں کے پیچھے کیسے؟ وجدان نے پوچھا۔ کیونکہ اس کو جھوٹے رشوت کے کیس میں پھنسایا، اب وہ ساری عمر جیل میں کاٹے گا، وہ نشے میں چور بولا۔ لیکن تمہیں یہ دیکھ کر دھچکا لگے گا کہ ASP ارسل شاہ تمہارے سامنے ہے۔ ارسل شاہ اس کے سامنے آتا اپنی کیپ اتار کر بولا تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ ارباز کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ بے ساختہ چیخا۔ ایک ایماندار آفیسر پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یو آر انڈر اریسٹ۔ عقلان اپنے سر سے رومال اتار کر اس پر گن تانتے بولا۔ ارباز کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کرنا چاہا لیکن پہلے ہی تیار کھڑے تھے۔ وہ ان سب پر ٹوٹ پڑے۔ پے در پہ آن وار کرتے وہ سب ہانپ رہے تھے۔ ارسل، تم اس کو لے کر ہیڈ کوارٹر پہنچو، یہ وہاں اپنا جرم قبول کرے گا۔ حمزہ نے کہا تو ارسل اس کو لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تم سب کو۔ ارباز چیخ کر رہ گیا۔ اس کا سارا نشہ اتر گیا تھا۔ آج کے بعد اگر کسی نے پولیس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ سائم ہرا کر بولا۔ اور میں اس سے کنچے کھیلوں گا۔ وجدان نے کہا لگایا تو سب نے اس کو گھورا۔ وہ باہر بھاگا اور اس کے پیچھے بھی وہ سب نکل پڑے۔ آج علیشہ باہر چلے، مہک نے علیشہ سے کہا جو ناول میں غرق تھی۔ ابھی رک، ناول میں کیپٹن شاذل کی انٹری ہو رہی ہے۔ علیشہ نے ہنوز ناول پڑھتے کہا۔ رہنے دے، تیرے لیے کوئی کیپٹن شاذل پھر بھی نہیں آئے گا۔ ادھر دے، مجھے پڑھنے دے، مہک اس کو کہتی اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ جا کر اپنے شوہر کی آنکھیں پڑھ، یہ ناول چھوڑ، اب یہ کنواری لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے۔ علیشہ اس سے واپس فون چھین کر بولی۔ کمینی عورت کہیں کی۔ مہک نے اس کو گھورا۔ اس نے دانت نکالی۔ بتا رہی تیری مما سائی کو آدھی رات کو ناول پڑھ کر ہی بجائے سونے کے۔ مہک کی دھمکی پر علیشہ نے اس کو گھورا۔ تو بھی جاگ ہی رہی ہے بیٹا؟ ہاں تو میں تو شادی شدہ ہوں نا، مہک نے دانت نکال کر جواب دیا۔ پوری کمینی ہے، علیشہ اس کو گھورتے بولی تو وہ ہنستے ہوئے اس کے گلے لگی۔ علیشہ نے مسکرا کر اس کے گرد ہاتھ لپیٹے۔ ارسل شاہ نے ایک نظر ان سب پر ڈالی جو ارسل کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ارباز نے اپنا گناہ قبول کر لیا۔
प्रूफ के तौर पर अरसल ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी इनको दिखा दी। DHO ने अपना गला खंखारा। हमें खुशी है कि ASP अरसल शाह, आपने अपनी बेगुनाही साबित की और अरसल मुजरिम को गिरफ्तार किया। हमें आप पर पूरा यकीन था कि आप ज़रूर इस सिचुएशन से बआसानी निमट लेंगे। हमें खुशी है आप हमारे मेयार पर पूरे उतरे। DIG की बात पर अरसल ने नज़रें उठाई। सर, आपके यकीन का शुक्रिया, लेकिन एक ईमानदार ऑफिसर के किरदार पर उसके काम पर उंगली उठाई गई है और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरसल शाह को हर बात मंजूर है, लेकिन अपनी ईमानदारी और काम पर एक बात भी नहीं। इसलिए मैं इस नौकरी से इस्तीफ़ा देता हूँ। अरसल शाह की बात पर सबको सख्ता हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? अखनान ने हैरानी और परेशानी से पूछा। SP अरसल शाह, आप ऐसा नहीं कर सकते। DHO ने सदमे से कहा। वो इनके फोर्स का सबसे ईमानदार होनहार ऑफिसर था। ये कहना गलत ना था कि वो पुलिस फोर्स का बेताज बादशाह था, हर केस को आसानी से सुलझाने वाला। यकीन इसके लिए साना बहुत बुरा था। आई एम सॉरी सर, बट इट्स माई लास्ट डिसीजन। और ये बात तो पूरी फोर्स जानती है कि जब अरसल शाह कुछ कह दे तो वो इससे पीछे नहीं हटता। अरसल शाह ने स्पार्ट चेहरे के साथ कहते अपनी जेब से अपनी सर्विस गन, बैच और नेम प्लेट उनकी टेबल पर रखी। कल तक आपको मेरा रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। अरसल ने अपनी कैप उतार कर टेबल पर रखी और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। जाते हुए इसने किसी की जानिब आँख उठाकर भी नहीं देखा। सब शौक में थे। अखनान ने हॉर्न भेजकर इसके पीछे कदम बढ़ाए। वो चारों थके हारे घर में दाखिल हुए। रात के 3 बज रहे थे। वो सब खुश थे कि अरसल पर से झूठा इल्ज़ाम उतर गया। आइला, आज सुकून से नींद आएगी। वरना ने तीनों को देखते मज़े से अंगड़ाई ली। फवाद अपने कमरे की तरफ बढ़ा और वो दोनों अपने अपने कमरों की तरफ। वरदान मज़े से सोफे पर बैठकर इनका इंतज़ार करने लगा। वो जानता था वो वापस आएंगे। वो हरामी वरदान था, उसकी नज़र से कुछ छुपा नहीं था। वो अपनी भरजाइयों का व्हाट्सएप ग्रुप के तमाम मैसेजेस रीड कर चुका था। बेशक ये गलत था, लेकिन वरदान को कोई कैसे रोक सकता था। वो जानता था 2 आसमां एक ही कमरे में, और जाहिर सी बात है बहन तो आई ही नहीं थी। साइम कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम बेगम। साइम ने मुस्कुराकर सलाम किया। लेकिन ये क्या? कमरे में खामोशी का राज था। सरगोना, साइम ने माथे पर तेवरी लिए इसको पुकारा। वो होती तो जवाब देती ना। साइम ने वॉशरूम जाकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वो भी खुला हुआ था। ये कहाँ गई? साइम ने परेशानी से कहकर अपना फ़ोन निकाला तो स्क्रीन पर उसकी बेगम का मैसेज जगमग कर रहा था। जब आप घर आए तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करें, क्योंकि मैं अपने घर पर ही हूँ। मैसेज पढ़कर साइम के तासुरात संजीदा हुए। खबीस आदमी छोटे खान बताया भी नहीं। साइम तब का नीचे की जानिब बढ़ा। साथ ही उजलत में सीढ़ियाँ उतरते सालार से टकराया। क्या हुआ? तेरी बीवी भी नहीं है क्या? साइम के तंज पर उसने बेसाख्ता साइम को देखा। उसके चेहरे को देखकर सालार ने अपनी हंसी रोकी। उसी पर फवाद भी आया। तीनों ने एक दूसरे को लगा। साइम को लगा इनकी तरह इसकी बीवियाँ भी नहीं आई। तेरी वाली मेरे कमरे में मेरी वाली के साथ सो रही है, फवाद ने जलन से कहा तो सालार का मुंह खोला। तुम दोनों लेकर आए थे इनको? साइम ने शौक से पूछा तो फवाद ने हंसी दबाते सब बताया। सालार का चेहरा साइम का चेहरा देखकर हंसी रोकने के चक्कर में लाल हो गया। फवाद ने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराहट छुपाई। ये तुम दोनों मीसनों जनानियों की तरह हंसना बंद करो। साइम के तबकर कहने पर दोनों के बेसाख्ता कह कहे गूंजे। प्यार तुझे तगड़ा किया बेगम, मेरे साथ बोल काहे तूने झगड़ा किया बेगम। तड़पाए बेगम तू एक जालिम बीवी का, माथे पर स्टैंप लगेगा। तेरी वजह से सांसों पर मेरी जिस दिन फुल स्टॉप लगेगा। बीवी तुझे पाप लगेगा, बीवी तुझे पाप लगेगा। वरदान ने गाने की हड्डियाँ वड्डियाँ तोड़ते इनको सुलगाया। वो तीनों दांत पीस कर रह गए। खबीस की महीने डंगर नागन सालार नॉन स्टॉप शुरू हुआ। वरदान ने दिलजला कहकहा लगाया। आज रात का सीन कैंसिल। वरदान ने कमर मटकाकर इनको चढ़ाया। तेरा वक्त भी आएगा ठरकी, फवाद ने कहा तो वरदान ने मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। मेरा ऐसा टाइम ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ हर वक्त रहूँगा। वरदान ने मायनी खेजी से कहा तो तीनों ने इसको लानत से नवाजा। आ जाओ, अब एक दूसरे को कंपनी दो। वरदान ने अपने कमरे की तरफ इशारा किया। मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को जगाने। सालार कमरे की तरफ बढ़ा। अभी वापस आ जा, अंदर जाके हमें तूने शर्मिंदा होकर वापस आना है, फवाद ने सुर्ख चेहरे के साथ कहा तो सालार ने हॉर्न खींचे। वरदान और साइम का कहकहा गूंजा। जब तुम्हारा बॉस यहाँ है तो तुम्हें वहाँ जाने भी नहीं चाहिए। साइम ने मुस्कुराकर उनके गले में हाथ डाला तो दोनों मुस्कुराए। पहले सुन ले, मुझसे 6-6 फुट के फासले पर सोना। अब आप लोग शादीशुदा पता नहीं कैसे सोते होंगे।
وجدان کی بات پر تینوں کے رنگ تانبے کی طرح سرخ ہوئے۔ سالار جب وجدان کے ساتھ ہی سو رہا تھا جلدی سے وہاں سے اٹھا۔ نہیں، واقعی اب اپنی گارنٹی نہیں تھی۔ تو نہ سالے بے باک بندے۔ فواد نے دانت پیس کر قالین پر تکیہ پھینکتے کہا۔ ذرا نوازش ہے آپ جناب کی۔ وجدان نے اپنی شرٹ اتارتے کہا۔ یہ کیا کر رہے بغیرت؟ سالار نے اس کو شرٹ اتار کر پھینکتے دیکھ کر پوچھا۔ آپ کو کچھ نہیں کر رہا جو یوں ریئیکٹ کر رہے ہو، ویسے بھی وہ۔ وجدان نے منہ بنا کر کہا۔ تینوں اس کی بات پر تپے۔ استغفر اللہ، یہ کیا بول رہا ہے؟ سالار بیچارہ اتنے بڑے الزام پر تڑپ ہی گیا۔ ایک منٹ۔ وجدان جو ٹیرس کی طرف بڑھ رہا تھا واپس اس کی طرف آیا۔ سب نے اس کا سنجیدہ انداز دیکھا۔ وجدان کی سرگوشی پر سائم کو بے ساختہ کھانسی کا دوڑا پڑا۔ فواد نے اپنی گردن بے ساختہ چلائی۔ سالار پرسنل سوال پر کھنگی آ گیا۔ فضول بکواس کر رہا ہے ہر وقت تم۔ سالار سٹ پٹا کر بولا۔ یا اللہ لالا، میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ کیا کیا ہے۔ میں نے تو یہ پوچھا امی میں خوش ہوتا رہوں کہ چاچا اور میرے سالار لالا بابا بننے والے، اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ وجدان کی زبان فراٹے بھر رہے تھے اور سالار کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی۔ سائم اور فواد بے ساختہ جھجری لی، اور وہ اگر ان سے سوال کر لیتا۔ مر ڈوب کے تو کمینے آدمی دفع ہو۔ سالار نے اس کی ناک پر مکہ مار کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے کہا۔ لالا نہ توڑ دی۔ وجدان کا رہا دل تو کرا تجھے توڑ دوں۔ سالار نے اس کی پیٹھ میں مکہ مارتے دوبارہ کہا۔ آپ دونوں خود دیکھ لیں، ان کی نیت گندی جب بھی بار بار میرے سکس پیک میری باڈی کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ وجدان نے شرارت سے کہہ کر اپنے ڈولے دکھائے۔ سائم نے ہنسی دبائی۔ ماشاء اللہ کہا۔ بھاڑ میں گئے تیرے سکس پیک ذلیل آدمی اور تیری باڈی، تجھے میں بتاتا ہوں۔ سالار ہرا کر کہتے اس کی جانب بڑھا، لیکن وہ بھاگ کر ٹیرس پر پہنچا اور اس کا دروازہ بند کیا۔ نکل باہر سالے چوہے۔ سالار شیشے کے دروازے پر ہاتھ مار کر بولا۔ ہاں آئی لو یو ٹو۔ میں نہیں آ سکتا، یہ میری ایکسرسائز ٹائم ہے۔ وجدان نے بنا دروازہ کھولے وہیں سے چیخ کر کہا اور سنجیدہ تاثرات کے ساتھ لمس ہاتھوں میں اٹھائے۔ تینوں کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آئی۔ تینوں جانتے تھے کہ اس کو جنون کی حد تک باڈی بنانے کا شوق تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ اپنی ورزش کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اتنی محنت کا نتیجہ تھا کہ اس کی باڈی زبردست تھی۔ یہ کہنا غلط نہ تھا کہ وہ ایک بیسٹ باڈی بلڈر تھا۔ اس وقت جتنی شرافت اور سنجیدگی اس کے چہرے پر ہے، دل کرے اس کو اپنے سینے میں چھپا لوں۔ سائم نے محبت سے اس کا چہرہ تکتے کہا، جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ 20 کلو کے 2 ڈمبلز اٹھائے ورزش کر رہا تھا۔ تینوں نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ اللہ اس کو ایسے ہی ہمارے مسکراتے ہوئے رکھے۔ فواد نے مسکرا کر کہا تو دونوں نے آمین کہا۔